ملک صاحب پچھلے 5 سال کی آپ اپنی کارکردگی پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اپنے آپ کو مطمئن پاتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے اور میں بالکل مطمئن ہوں. آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہے؟ جی ضمیر بھی مطمئن ہے اور رشید بھی مطمئن ہے. رشید کون؟ میرا اکاؤنٹنٹ. اچھا ملک صاحب آپ کی 5 سالہ وزارت کے دوران بہت لطیفے بنے ہیں، بہت لطیفے بنے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ اسی لیے ہنس رہے ہیں. لطیفے تو جو بنے سو بنے. آپ کی وزارت کے دوران جتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں اور اس میں انسانی جانیں گئیں اتنی پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں نہیں گئیں. کیا مطلب؟ ملک صاحب مطلب میرا صرف اتنا سا ہے کہ آپ کی وزارت کے دوران دہشت گردی کی کم و بیش 3000 وارداتوں میں 6500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. یہ ان سارا کچھ میرے تے ہی نہ پا دیو. یہ دہشت گردی کے واقعات ہمارے اقتدار سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے پاکستان میں. دیکھیں اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کی روک تھام تو حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر ان واقعات کا ہو جانا جو ہے اس کی ذمہ داری تو نہ ہم لوگوں پہ ڈالیں. اب یہ حکومت تو اپنی طرف سے پورا خیال کر رہی ہوتی ہے. ابھی آج جو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں سربجیت سنگھ کا واقعہ ہوا ہے، وہ ہندوستانی دہشت گرد کا، اسے 2-3 قیدیوں نے مارا ہے، تو اس میں اب اس کی ذمہ داری حکومت پہ نہ ڈال دیں. وہ تو جو 2-3 قیدی اس کے ساتھ لڑے ہیں شاید کوئی ذاتی معاملہ ہے یا ان 2-3 بندوں کے اپنے ذاتی جذبات ہیں جس کی وجہ سے وہ جھگڑے ہیں. اس میں حکومت کا تو قصور نہیں. ہاں ان لوگوں نے یہ غلط کیا ہے، ان کو اب سزا دینا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اپنے دور اقتدار میں ہم نے پوری ڈیوٹی دی ہے، اپنا فرض نبھایا ہے. جہاں بھی کہیں ایسا حادثہ پیش آیا، بم بلاسٹ ہوا ہے، میں فوراً پہنچا ہوں اور جا کے فوراً میں نے ٹیلی ویژن والوں کو بتایا کہ یہ کس کا کام ہے اور کتنے بندے زخمی ہوئے ہیں اور کتنے ہلاک ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ تک بتایا کہ دہشت گرد کا سر مل گیا ہے. میں نے تو اس حد تک بھی دلیری کی ہے کہ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ طالبان نہیں ظالمان. ملک صاحب آپ یہی ایک بات بتاتے رہیں قوم کو. اور میں قوم کو ساتھ کیا بتاتا؟ سحری دا ٹائم ہو گیا، اٹھ پو. حد ہو گئی ہے. جو وزارت داخلہ کا منصب ہے اس پہ اللہ کے فضل سے میں پورا اترا ہوں اور میں محنت سے کام کرتا رہا. اچھا ملک صاحب کیا کام کیا آپ لوگوں نے؟ بلکہ آپ نے تو شاید اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے چکر میں عجیب سے بیان دینا شروع کر دیے تھے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کی وجہ جو ہے وہ گرل فرینڈ اور بیویوں کا چکر ہے جس کی وجہ سے بندے مر رہے ہیں. چلو کوئی اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے، ایک بیان کو پکڑ کے رگڑنا ہی نہیں شروع کر دیا. اندازہ اتنی بڑی وہ سٹیٹمنٹ. بیان منہ سے غلط نکلے صحیح، آپ میڈیا والے تو اس کی مجون بنانا شروع کر دیتے. اچھا ملک صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ وکی لیکس میں یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ آپ نے امریکی سفیر کو یہ بھی پیشکش کی تھی کہ آپ کروڑوں پاکستانیوں کا جو نادرہ کا ڈیٹا ہے وہ امریکہ کو دینے کے لیے تیار ہیں. کس نے کہا ہے؟ وکی لیکس نے. یہ وکی لیگ جیسی عورتیں محلوں میں بھی لڑائیاں کرا دیتی ہیں اور یہ بڑھتے بڑھتے اب ملک تک آ گئی ہیں. آپ لوگ بھی عجیب ہیں، آپ وکی لیگ جیسی خاتون کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ وکی لیگ جیسی خاتون ایک ہمارے گاؤں میں تھی، اس کو انہی حرکتوں پہ طلاق ہو گئی تھی. چغلیاں کرنے کی اسے اتنی عادت تھی کہ ایک دن اپنے ہی خامن سے کہنے لگی کہ پراوا تیری بیوی نہیں ٹھیک. اس کے خامن نے اسے طلاق دے دی. بڑی منتیں اس نے کی کہ میرے منہ سے نکلا. اس نے کہا منہ سے نکلا ہے نا، اب گھر سے نکلو چلو. آپ ایسی بھی وکی لیگ کے پیچھے لگ کے تو رحمان ملک کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. اچھا ملک صاحب آپ نے الیکشن لڑنے کا نہیں سوچا؟ دیکھیں بی بی میں ماشاءاللہ سینیٹر ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی. ملک صاحب ہم نے کچھ افواہیں سنی تھی کہ آپ لڑ رہے ہیں. نہیں وہ تو ایک مداری نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لڑیں گا اور میں کہہ بیٹھا کہ لڑاں گا. اس سے یہ پھیل گیا کہ شاید میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اچھا لیکن یہ بھی سنا تھا کہ آپ کو ٹکٹ بھی نہیں ملا. ارے ٹکٹ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کے فضل سے ہر وقت ٹکٹ ہوتی ہے. بس اوکے کرانے کی دیر ہے، میں جب مرضی نکل جاؤں. ملک صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں وہ الیکشن کی ہی میں بھی بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پارٹی ٹکٹ کی نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے میرے بھائی الیکشن لڑنے کی. میں ایک سینیٹر ہوں اور اللہ کے فضل سے میں اپنی ڈیوٹی سار انجام دے رہا ہوں. اپنی پارٹی کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی قوم کے لیے میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ملک صاحب کچھ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں تو آپ کو آٹے دال کا باؤ معلوم ہو جائے. ضرور الیکشن پہ کروڑوں روپے لگا کے تو آٹے دال کا پتہ کرنا ہے. ویسے بندہ کسی دکان سے پوچھ لیتا ہے. اول تو مجھے پتا ہے کہ آٹا 35 روپے کلو ہے اور دال 80 روپے کلو ہے. اس میں کون سی معلوم کرنے والی بات ہے؟
اچھا ملک صاحب یہ بتائیں آپ نگران وزیر داخلہ کی پرفارمنس سے مطمئن ہیں؟ اگر سچ پوچھیں تو نگران وزیر داخلہ مجھے زہر لگتے ہیں کیونکہ انہوں نے رحمان ملک کی یاد نہیں آنے دی. بالکل اسی طرح کی درفنتنیاں چھوڑ رہے ہیں جس طرح کی رحمان ملک چھوڑا کرتا تھا, اور اوپر سے ان کے نام کے ساتھ ملک بھی لگتا ہے. میں تو دل میں یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ جب میں چلا جاؤں گا, کرسی سے اتر جاؤں گا تو لوگ مجھے یاد کریں گے, مگر انہوں نے بالکل رحمان ملک یاد نہیں آنے دیا. اس لیے مجھے یہ بالکل اچھے نہیں لگتے اور میں بالکل ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں. اچھا ملک صاحب, آخر میں نگران حکومت کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی میرا مشورہ یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کروائیں تاکہ ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں. چونکہ بٹ روٹی کے بغیر, آئس کریم فریزر کے بغیر اور ملک وزارت کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہ سکتے. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.